السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو بہت عرصے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک ریلیف مل گیا۔ سائفر کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی، اس کو سنگل رکنی بینچ نے خارج کر دی تھی اس درخواست کو، اور پھر اس میں انٹرا کورٹ اپیل میں عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ ایک بار ڈویژن بینچ بنا، وہ ٹوٹ گیا، دوسری بار ڈویژن بینچ بنا، پھر وہ ٹوٹ گیا، اور تیسری بار ڈویژن بینچ بننے کے بعد آج عمران خان کو بڑا ریلیف مل گیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما شعیب شاہین صاحب۔ شعیب صاحب ویلکم۔ یہ بتائیں کہ آج کے ریلیف کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ کافی عرصے بعد ایک آنریبل معزز جج نے یا ایک بینچ نے ایک ریزنیبل لافل آرڈر پاس کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں، ایک سابق پرائم منسٹر ہے، پاکستان کی سب سے مقبول پارٹی کا ایک لیڈر ہے، اور پورے تمام لیڈرشپ میں یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے، اس میں مخالف بھی مانتے ہیں، سب سے مقبول لیڈر وہ ہے۔ اس کو سیاسی انتخاب کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ سائفر کیس اٹ سیلف کیس ہی نہیں بنتا۔ اب اگر اس کیس کے بیسک میں جائیں تو مجھے بتا دیں کہ ایک شخص جس نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا ہو، اس کو کہتے ہیں وہ مجرم ہے، اور جس شخص نے کہا بیگرز آر ناٹ چوزرز، اس کو آپ نے مدعی اور اپنا بادشاہ بنا دیا اور چیف ایگزیکٹو یعنی پرائم منسٹر بنا دیا۔ یہ جو دوہرا معیار ہے، اور پھر انصاف کا جو دوہرا معیار ہے، وہ نظر آ رہا ہے۔ وہی کیسز جو توشہ خانہ کے ہیں، جن لوگوں کے خلاف چلنے چاہیے تھے، نواز شریف، مریم نواز، آصف علی زرداری، یوسف رضا گیلانی، جنہوں نے گاڑیاں لی قانون قاعدے کے برعکس جبکہ وہ نہیں لے سکتے تھے، ان کے خلاف تو کبھی ریفرنس بنتا ہے، کبھی واپس ہو جاتا ہے اور کبھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور جنہوں نے قانون قاعدے کے مطابق کوئی چیز لی اور اس کو ڈسپوز آف کیا، اس کو ڈکلیئر بھی کیا، اس کے 3 مقدمات بنا دیے۔ ایک توشہ خانہ میں جس میں سزا ہوئی ایک متعصب جج ہمایوں دلاور نے، دوسرا کیس آپ نے دیکھ لیا وہ ایک FIR اسلام آباد پولیس نے کر دی، تیسرا کیس نیب نے ڈال دیا وہی چیز وہی ایشو پہ، اور اس کے اوپر کل گرفتاری بھی ڈال دی۔ تو یہ جو سیاسی انتخاب کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ سب سامنے ہے، اور میرے خیال ہے عدالتیں بھی بہرحال ان ساری چیزوں کو دیکھتی ہیں۔ فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس بنیادی حق ہے ہر سٹیزن آف پاکستان کا۔ جو جیل کے اندر کا ٹرائل کا سسٹم ہے، نہ وہاں کاغذ قلم لے جا سکتے ہیں، نہ آپ کو کراس ایگزامینیشن کی اجازت ہے، ملزم اتنا دور ہوتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جناب وہاں ہو کیا رہا ہے، نہ وہ اپنا انپٹ دے سکتا ہے، نہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے۔ یہ کون سا قانونی طریقہ کار ہے؟ تو یہ سارا جو ڈرامہ ہو رہا ہے، میرا خیال ہے کہ اس کو کورٹ نے ٹو سم ایکسٹینٹ اپنا لیگل مائنڈ کے ذریعے کنسیڈر کیا ہے، اور ٹو دس ایکسٹینٹ اٹ از گڈ، اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سارے پروسیڈنگز ختم ہو جائیں گی، اور وہ جج جو متعصب جج ہے وہ کمپیٹنٹ ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو چلا سکے اور اس کیس کو اس کا جیل ٹرائل ہو سکے۔ شعیب صاحب یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کا جو یہ ریلیف ہے، یہ عارضی ہے یا آپ ایکسپیکٹ کریں، جس طرح آپ لوگوں کا نقطۂ نظر ہے کہ اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت تو ایک عارضی ریلیف ہے ٹو دی ایکسٹینٹ کہ آپ جیل ٹرائلز کو ختم کریں۔ جہاں تک وہ میٹر چونکہ عامر فاروق صاحب نے وہ ڈسمس کر دیے، اس کو لے کر ہم سپریم کورٹ میں گئے ہیں۔ لیٹ دی سپریم کورٹ شوڈ ڈیسائیڈ۔ وہاں ضمانت کا بھی ہے، فرد جرم والا بھی ہے، اور یہ کیس چل ہی نہیں سکتا، چلنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ وہ ہمارا بھی ایٹ دس اسٹیج سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی، ہو سکتا ہے ان کے حق میں کر دے، زیادہ امکان ہے کہ ہمارے حق میں ہو جائے گا۔ لیکن اب اس چیز کو لے کر اس لیے آپ نے دیکھا کہ وہ پراسیکیوشن اتنی ڈری ہوئی ہے کہ 2 اور مقدمات میں انہوں نے، جس کا آج مقدمہ لگا ہوا ہے، ایک دن پہلے اس میں گرفتاری ڈال دی۔ یہ ساری بدنیتی آن دی فیس آف اٹ اداروں کی نظر آ رہی ہے۔ یہ ایک کائنڈ آف ریاستی دہشت گردی ہے، جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ پہ اٹیک کر کے 9 مئی کو خان صاحب کو رینجرز نے گرفتار کیا تھا یا کڈنیپ کیا تھا، اور جس انداز سے یہ ان کی حرکتیں جاری و ساری ہیں وہ سب کے سامنے عیاں ہیں، اور لوگ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ جس 2 کیسز میں ان کو کل وارنٹ آف اریسٹ جاری کیا گیا، آج اسی پہ سماعت بھی ہونا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلے جو 9 مقدمات تھے اس میں سے 7 پہ ضمانتیں بحال کرنے اور دوبارہ سننے کی جو احکامات ہیں وہ جاری کر دی۔ ان 2 کی حد تک وہ فیصلہ کیوں نہ ہو سکا؟ ان 2 کی حد تک کسی وجہ سے ڈیلے ہو گیا، کیونکہ یہ نیب کا معاملہ بھی اس کے ساتھ انوالو تھا، تو نیب والوں کو کہا جی اصل جو امینڈڈ لا ہے وہ لے کر آئیں اور اس کے اوپر دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں ریسپیکٹیو آف دیٹ ایک پرنسپل آف لا ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ آپ عدم پیروی خارج نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے تو نہیں آیا،
کیونکہ ایک متعصب جج نے ایک فیصلہ دیا اور اس کے بارے میں گرفتاری تھی، یہ پروٹیکشن آرڈر جاری کر سکتے تھے، لہذا پرنسپل آف لا ڈیسائیڈ ہو چکا تھا، جو کہ ابھی اسی کی ہی کنٹینیوشن میں ڈیسائیڈ انشاءاللہ ہو جائے گا، لیکن ان کی جو اداروں کی بدنیتی ہے وہ سب کے سامنے کھل کے سامنے نظر آ گئی۔ آخری سوال پوچھوں گا، پاکستان تحریک انصاف آنے والے الیکشن میں کہاں کھڑی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف دیکھیں اس وقت بھی 90% پاپولیرٹی کے ساتھ کھڑی ہے، عوام ساری ان کے ساتھ کھڑی ہے، فیڈریشن کی علامت پی ٹی آئی ہے۔ اگر فیڈریشن کی علامت کو جو توڑنے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ سب سے بڑا نقصان ریاست کو ہوگا، ریاستی اداروں کو ہوگا، نفرت ان کے خلاف پھیلے گی اور ریاست کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے مترادف ہے۔ آپ اگر فرض کریں لولی لنگڑی قسم کی حکومت بنا کے لے آتے ہیں، کیا وہ معیشت کو سنبھال پائے گی؟ کیا سیاسی عدم استحکام ختم ہو جائے گا؟ کیا 25 کروڑ عوام کے مسائل حل ہو جائے گا؟ آپ نے ایک ایڈونچر 16 مہینے میں کر کے دیکھ لیا نا، ملک کا کیا اشر ہوا؟ تو اس لیے آج بھی ورکرز، ووٹرز اور عوام عمران خان اور بلے کے نشان کے ساتھ کھڑی ہے اور ووٹ ڈالیں گے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ عمران خان پی ٹی آئی واپس آئیں گے۔ شکریہ شعیب شاہین صاحب۔ جی بالکل، اسلام آباد ہائی کورٹ سے پاکستان تحریک انصاف کو جو ریلیف مل گیا وہ عارضی طور پر ہے، ریلیف تب ہوگا جب سائفر کیس کا فائنل ججمنٹ جو ہے وہ آئے گی، یا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ڈویژن بینچ ہے یہ کوئی جو فائنل ججمنٹ دیں گے تبھی اس کو ریلیف کہا جا سکتا ہے۔ لیکن عارضی طور پہ چونکہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا اور آرڈر جاری کا تھوڑا سا انتظار ہوگا آرڈر شیٹ کا، لیکن یہ ہے حکم یہ دیا کہ جیل ٹرائل روکا جائے، لیکن اس وقت جو اڈیالہ جیل میں ٹرائل چل رہا ہے وہ جاری ہے۔ جیسے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی تحریری حکم نامہ آئے گا تو ہی اس کے بعد عمل درآمد ہوگی۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔